السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 339 سے پڑھیں گے اور صفحے کی آخری سطر جہاں 217 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور دسمبر کی آج 8 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، انہ هو السمیع العلیم۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ عبرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے الذی یراک حین تقوم، وہ ذات جو آپ کو دیکھتی ہے جب آپ قیام کرتے ہیں، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کا پلٹنا سجدے کی حالت میں، سجدہ کرنے والوں کی حالت میں، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ حل انبئکم، کیا میں آپ کو بتاؤں، اللہ فرما رہے ہیں، علی من تنزل الشیاطین، کون ہیں وہ جن پہ شیطان اترتے ہیں یا حاضر ہوتے ہیں۔ تنزل علی کل افاک اثیم، شیاطین نازل ہوتے ہیں ہر اس فراڈی جھوٹے پر اور گناہگار پر۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ کوشش کرتے ہیں بات کو سننے کی جو وحی ہوتی ہے اور فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں، تو یہ شیاطین وہاں سے بات سن کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اکثرهم کاذبون، اکثر شیاطین جھوٹے ہیں۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، اور شعراء وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی پیروی کرتے ہیں اکثر گمراہ لوگ۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا آپ نے دیکھا کہ وہ جو شعراء ہیں ہر وادی میں وہ حیران پریشان پھرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہر بات، ہر کام، ہر مثال دیتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی انشاءاللہ مزید وضاحت کریں گے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ شعراء وہ کچھ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ ہاں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان شعراء میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بہت یاد کیا، وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور ان پر نے بدلہ لے لیا اس کے بعد جو ظلم کیے گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیے، أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کون سی وہ حالت ہے جس میں پلٹیں گے، کیا کیا ان کے ساتھ مشکلات پیش ہوں گی۔ اس دوران آج کے سبق میں 2 حصے آپ نے پڑھے ہیں، کچھ حصہ سورہ شعراء کا ہے اور کچھ حصہ سورہ نمل کا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق سے مرحلے طے ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، جو محبت پیار کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو قبول و منظور فرمائے۔ ارشاد ہوتے ہیں کہ وہ ذات یعنی رب السماوات والارض، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوتے ہیں الذی یراک حین تقوم،
وہ ذات، وہ الہ، وہ معبود، وہ رب السماوات والارض، وہ ذات ہے جو آپ کو دیکھتی ہے جب ہم قیام کرتے ہیں، جب آپ رات کو آپ کے پاؤں پہ برہم آتا ہے، ایک سورت ختم ہوئی، دوسری سورت شروع ہو گئی، تیسری شروع ہوتے، سارے منظر قوموا للہ قانتین کے حوالے سے اس فرما برداری، اس اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی کی حالت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار کا ایک انداز پیش کیا ہے۔ وہ ذات ہے جو آپ کو قیام کی حالت میں آپ کو دیکھتی ہے۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کا جو پلٹ کے پھر سجدے میں جانا، پھر سجدے میں اٹھنا، پھر سجدے میں جانا، یہ پلٹ کر سجدہ کرنے کی حالت کو بھی اللہ دیکھ رہے ہو۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے، ساری باتیں وہ سنتا ہے، سمیع بصیر ہے۔ اور اللہ جو بندے اللہ سے سوال کرتے ہیں وہ چار فرماتے ہیں کہ میں انی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب میرے بندے مجھ سے درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، میں سنتا ہوں۔ وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ارشاد اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جب مجھ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آگے سبحان اللہ، اس سان میں تھوڑا تھوڑا پتہ لگ جاتا ہے کیڑا گھوڑی دے سوار ہونا ہے کیڑا اترنا۔ سورۃ فاتحہ کیسی شاندار سورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام صلاۃ بھی فرمایا، یہ نماز، اور آپ نے فرمایا اللہ ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اس نماز کو یعنی سورۃ فاتحہ میں جو تعلیمات ہیں، جو دعائیہ کلمات ہیں، میں نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا، آدھا میرا حصہ ہے، آدھا میرے بندے کا حصہ ہے۔ جب بات شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، آواز آتی ہے حامدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریفات فرمائی ہے، تعریفیں کی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مجدنی عبدی اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریفات ثنا بیان کی ہے، مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری سٹیٹس اور میری شان بیان فرمائی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بندے نے اقرار کیا اللہ میں بھی تیرا، مدد بھی تیرے سے، عبادت بھی تیری، سارا کچھ، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میری طرف دیکھیں یار، بابا تو کدی نہیں لگا، یہ تو کئی ڈیزائنر کے بابے لے گئے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، وہ پہلا حصہ میرا ہے، تو بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اس کو دے دیا۔ کیا مانگتا بندہ؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا، سیدھی لائن پہ چڑھا، اس موٹر وے پہ چڑھا جو اللہ تو جس منزل پہ جانے مجھے جنت فردوس کے گیٹ تک لے جائے۔ ارشاد ہوتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے تقسیم کا، آدھا حصہ میرا، آدھا حصہ میرے بندے۔ تو یہ جب انسان اللہ کے حضور یہ پیشی کرتا ہے، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ حل انبئکم، اللہ سوال کرتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں، علی من تنزل الشیاطین، یہ شیطانوں کی حیثیت کیا ہے، شیطان کہاں آتے جاتے ہیں، شیطانوں کے ڈیرے کہاں ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جنات کہاں رہتے ہیں؟ قبرستانوں میں۔ جنات کہاں رہتے ہیں؟ جہاں کوڑا کرکٹ ہوتا ہے۔ شیطان کہاں رہتے ہیں؟ کہ جہاں واش روم ہوتے ہیں، بال و براز کے ڈیرے ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تنزل الشیاطین، میں بتاتا ہوں شیطان کہاں اترتے جاتے ہیں، ان کے محبت کہاں ہیں اور ان کے ایئرپورٹ کہاں ہیں شیطانوں کے۔ تنزل علی کل افاک اثیم، فرمایا شیطان آتے ہیں ہر فراڈیے پر، افاق افق کا مبالغہ کا صیغہ، بہت جھوٹ بولنے والا، بہت گند جمع کرنے والا، بہت الزامات رکھنے والا، اور فرمایا اسیم، بڑا گناہ کرنے والا۔ فراڈیہ بھی ہو، گناہ گار بھی ہو، وہاں ڈیرا ہوتا ہے شیطان کا۔ سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ، عمر تیرا معیار یہ ہے، تیرے ایمان کو اللہ نے اتنا اجاگر کر دیا ہے، جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے سے شیطان کی جرت نہیں گزرے۔ اور یار میں نہیں کہہ رہا، سید الانبیاء نے فرمایا۔ پھر آپ کا فرمان ہے ایک طرف سے عمر جا رہے ہیں، ادھر سے ابلیس آ رہا ہے، ابلیس کو جرت نہیں ہے کہ عمر فاروق کراس کر کے آگے چلا جائے۔
حدیث کے الفاظ ہیں اباؤٹ ٹرن ہوتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہوتی ہے اور ہوا کی آوازیں نکلتی ہیں، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں۔ لہو ذرات، بمبارمنٹ کرتا چلا جاتا ہے، بھوکنے نکل رہے ہیں میرے فاروق کو دیکھ کر، تے ساڈا جتے اسی ہوئی ہے اتنے شیطان دے ڈیرے لگے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ارشاد ہوتا ہے، توجہ کریں، یلقون السمع، وہاں سماعت لینا چاہتے ہیں، وہاں چرانا چاہتے ہیں، کیا؟ فرشتوں کی باتیں، وحی کی بات، جہاں فرشتوں کی ڈیوٹیاں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو یہ دفتر ہے نا آسمان دنیا، یہ فرشتوں کا دفتر ہے، ڈیوٹیاں تبدیل ہو رہی ہیں اور فرشتے لکھ رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، اللہ کے فرامین نوٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ یلقون السمع، وہ سماعت کو لینے کے لیے، وہ اکثرهم کاذبون، ان میں اکثر جھوٹے ہیں۔ آپ کہیں گے کوئی سچا بھی ہے شیطان؟ سید الانبیاء نبی مکرم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، ابو ہریرہ، صدقہ جو ہے نا فطر، اس کی کھجورے اور مال جمع ہے مسجد نبوی کے صحن میں، تو نے پہرا دینا ہے، کوئی چور چرا کر نہ لے جائے۔ جناب ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، میں رات کو پہرا دے رہا تھا، انتظار کر رہا تھا، ایک بندہ آیا اور اس نے کھجوریں ڈالنی شروع کر دی، کپڑا اس نے بچھایا ہوا تھا، میں نے پکڑ لیا، اس نے معذرت کر لی، میں نے چھوڑ دیا۔ تو میں نے صبح رسول پاک سے سنایا کہ رات چور آیا تھا، اس نے معافی مانگی، میں چھوڑ دیا ہے۔ کہ آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہے کون تھا؟ سبحان اللہ، ابو ہریرہ شیخ الحدیث ہیں اور سب سے زیادہ روایتیں بیان کرنے والے صحابی ہیں۔ عبد الرحمن بن صخر ان کا نام ہے، ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے۔ کہتے نہیں جانتا، میں ابلیس اور شیطان تھا، تو میں امید رکھتا ہوں پھر بھی آئے گا۔ تو آپ کہیں گے جیسے ابو ہریرہ کو نہیں پتہ چلا، رسول پاک تو علم ہو گیا تھا نا، اللہ نے بتایا۔ پھر دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہوا، وہ ہر باری معافی مانگتا ہے۔ تیسری بار ابو ہریرہ صاحب ڈٹ کے کہنے لگے، قسم اٹھا کے میں نے تجھے نہیں چھوڑنا، تو بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور فراڈیہ پھر آ جاتے ہو۔ آج میں رسول پاک کے پاس تمہیں لے جانا ہے، میں نہیں معاف کرنا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ ہم بزرگ ڈٹ گئے نا، معاف نہیں کرنا۔ کہنے لگا ابو ہریرہ یاد رکھو، میں تجھے مسئلہ بتا دیتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ علم کا اتنا شوق ہے، اس خبیث کو معاف کر دیا، مسئلہ پوچھ لیا۔ مسئلہ کیا بتایا کہ رات کو سوتے وقت آیت کرسی پڑھ لیا کر، وہاں شیطان کی کیا ضرورت ہے، فرشتہ نگرانی کرے گا، اور چوکیداری کے لیے اللہ فرشتہ نازل کر دے گا۔ صبح رسول پاک سے ملاقات ہوئی تھی، مسکرائے، آپ فرمایا ہاں بھائی کیا بنا تیرے چور کا؟ ساری ڈیٹیل سنائی، اللہ کے رسول ایسے ہوا ایسے ہوا۔ پھر فرمایا پتہ ہے کون ہے جی؟ وہی فراڈی ہے، شیطان ابلیس تھا۔ وہاں ہم نے فرمایا کان کذوبا وصدقا، سچی بات کہہ گیا ہے، جھوٹا فراڈی ہے۔ اس سے یہ بھی مسئلہ نکلا جو بڑا فراڈی ہے شیطان جیسا ہے، وہ بھی کبھی سچ بول سکتا ہے۔ سارے ان جھوٹے، سارے ان چور، سارے ان یہ کہنا جائز نہیں، ان سمجھ لگا۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اکثر ابلیس اور شیطان جھوٹے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، جو شاعر ہوتے ہیں ان کے جتنے بگڑے دماغ والے، جتنے گھمراہ قسم کے دو نمبریاں کرنے والے، سارے وہ بات قرآن حدیثی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بابا جی نے فرمایا، وہ بابے کی گل شروع کر کے ممبر پہ شروع ہو جاتے ہیں، شاہ جی نے فرمایا، فلانے نے فرمایا، اور قرآن حدیث کے اندر سارا کچھ لکھا ہے، وہ کیوں نہیں کہتے رسول پاک نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، رسول پاک کا یہ فتویٰ ہے۔ تو ارشاد فرمایا الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کا دیکھا نہیں ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، کوئی ہرنی کی تعریف کر رہا ہے، ہرنی کی گردن کی تعریف کرتا ہے، کوئی لمبیاں اور موٹی اور باریک اور خود آنکھوں کی تعریف کر رہا ہے، کوئی لمبی عورت کی لمبی گردن کی تعریف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، شاعر تو لگے وہ کسی غزل کی تعریف کر رہے ہیں، اداؤں کی تعریف کر رہے ہیں، عمر کی تعریف کر رہے ہیں، ناز نخری کی تعریف کر رہے ہیں، یہ کس شکل میں پڑے گا؟ ارشاد ہوتا ہے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، شاعر جو کہتے ہیں کرتے نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ہاں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے عمل اچھے کیے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہے، وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، ان پہ جب ظلم کیا جاتا ہے تو پھر وہ کسی کو بدلہ بھی لیں تو ان کا حق بنتا ہے، ایسے بھی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان کے ظالم بن اشرکوا وکفروا باللہ، اللہ کا کفر شرک کرنے والے جان لیں کہ اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کس طرح یعنی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، ان کو پتہ چل جائے گا کس کروٹ میں ہم نے بیٹھنے، کن سزاؤں کے ساتھ۔
کس طرح ہم اللہ کو فیس کرنا ہے ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا. گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ ڈانٹ اور دھمکی دی جا رہی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اصحاب الذی یراک حین تقوم، وہ ذات جو آپ کو دیکھتی ہے جب آپ قیام کرتے ہیں. تو رسول پاک جو ذات دیکھتی ہے تو باقی امت کو نہیں دیکھتی. رسول پاک کو خطاب فرما کے ساری امت اس میں بطریق اولا شامل ہے. وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، تیرا پلٹنا، سجدے میں جانا اٹھنا، بین سجدتین دعائیں مانگنا. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے. هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، کیا میں تمہیں بتاؤں، خبر دوں اس میں شیطان اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں. تنزل علی کل افاق نظیم، یہ نازل ہوتے ہیں ہر قرآنی جھوٹے اور گناہگار پر. یلقون السمع، وہ کیا کرتے ہیں، وہ لپٹتے چپٹتے پھرتے ہیں سماعت سننے کے لیے. وہ اکثر کاذبون، اکثر ان کے جھوٹے ہیں. والشعراء، جتنے شاعر ہیں، یتبعهم الغاوون، ان کی پیروی کرتے ہیں وہ قوم گمراہ بھٹکے ہوئے. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا آپ نے دیکھا وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. وَأَنَّ سر مارتے وَأَنَّهُ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں. قوالیاں لوگ صبح قرآن کی تلاوت جگہ لگاتے ہیں اور قوالیوں میں بیشتر جملے سارے کفر یا شرکیہ ہوتے ہیں. سمجھ لگی؟ پارستا و نور دا بوٹے مڑ پایا، پارستا و نور دا بوٹے مڑ پایا، یہ کوئی پتہ نہیں. وہ کہ پڑھی جاندے پچھلے لوگوں دا نہیں، وہ کہندا پارستا و نور دا بوٹے مڑ پایا، آندا جتے تو پایا میں بھی اتھے پایا. ایک پالی ہوئی نعرہ صدقہ یا رسول اللہ، ہو کیا رہا ہے نہ اس کو پتہ نہ اس کو پتہ. میں نے مثال دے دی ہے کہ لوگ بھٹکتے پھرتے ہر بات یہ ٹکرے مارتے پھرتے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ جتنا سلسلہ ہے نا ہر وادی میں، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، ہوتے نہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح اچھے عمل کیے. وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت بہت اللہ کو یاد کیا. وَانْتَصَرُوا، اور انہیں پھر بدلہ لیا. مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، جب ان پہ ظلم کیا گیا. إِنَّ اللَّهَ، کیا ہے، لا يحب اللہ جرا بالسوء من القول، چھٹا پارہ شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اکبر کو گالی بندے کو پسند نہیں کرتے. ہاں اگر کسی کو گالی دے دے کہہ دے تو آپ ہی ہو، دو تو کیا آپ ہی ہو، یہ اس کا مطلب. اللہ تعالیٰ میں معاف فرما دے. ارشاد ہوتا ہے وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، ظلم کے بعد پھر انہوں نے اس کا بدلہ لیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیے، شرک کیے. أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کس کروٹ پہ وہ پلٹیں گے، کس حالت میں ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا.